حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم کوئی نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیلۃ القدر کی رات کو، شب قدر کی رات کو اتنا افضل، اتنا اعلیٰ مقام کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 100 یا 1000 دن نہیں بلکہ مہینوں کے حساب سے 1000 مہینے سے بھی افضل کہا ہے۔ اور یہاں بات کیا کی ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان محروم نہ رہے، اس کی عظمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے کوئی بھی انسان محروم نہ رہے۔ محروم صرف وہی رہیں گے جو حقیقتاً محروم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظمت والی، شان والی، برکت والی رات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی یہ خاص رات ہے، اتنی یہ خاص کہ رمضان المبارک کی میں کہتی ہوں ساری عبادتوں کا نچوڑ جو ہے انہی طاق راتوں میں ہے، شب قدر کی رات میں ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے یہ کسی ایک دن سے منسلک نہیں ہے، یہ اسے تلاش کرنا پڑتا ہے طاق راتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو اعتکاف کیا وہ بھی اسی نیت سے کیا، اسی مقصد کے لیے کیا کہ اس خاص گھڑی کو، اس خاص رات کو تلاش کیا جا سکے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی آپ کو کہ شب قدر کے بارے میں جو ہمارے علماء کرام اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کب ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں نے اکثر 27ویں شب سے ہی اسے منسلک کر دیا ہوا ہے کہ 27ویں شب رمضان المبارک کی ہی ہوتی ہے جو شب قدر کی رات یا لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا چاند اگر جمعہ کے روز ہو تو شب قدر کی رات جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند اگر ہفتہ کے روز ہو تو شب قدر کی رات 23 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند اگر اتوار کو ہو تو شب قدر کی رات جو ہے 29 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند اگر سوموار یعنی پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند اگر منگل کو ہو تو شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند بدھ کے روز نظر آیا ہو تو پھر شب قدر 23 رمضان المبارک کو ہوگی۔ چاند جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان المبارک کو ہوگی۔ یہ چھوٹا سا اندازہ تھا، ایک چھوٹا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں جسے ہم جیسے امتحانات میں بچے کو گیس پیپر لگوایا جاتا ہے نا، کہ گیس پیپر میں سے کوسچن آ جاتے ہیں اکثر، تو یہ بھی کچھ ہمارے بڑے بزرگوں کے اندازہ تھا یا اندازے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ رمضان المبارک کی رات کو تلاش کرنے میں آپ کو آسانی رہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی رات جو ہے وہ صرف 27ویں شب کو نہیں ہوتی، صرف ایک دن سے ہی اسے مختص کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ صرف 27ویں شب کو ہی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق راتوں کے بارے میں نہ کہتے کہ ان طاق راتوں میں یعنی آخری عشرے میں، پورے آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے۔ تو اس خاص رات کی عبادات سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ رکھے، بے شک تھوڑا پڑھیں
لیکن اس رات نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو منوا لیجئے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا تعین وقت اٹھا لیا گیا۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی سے کی جو احادیث ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچی ہیں، ان میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہی ہے، تو 27ویں شب میں ہی اسے تلاش کرنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ساری راتوں میں عبادات کیا کریں، لیکن میں اپنی ویڈیوز میں اکثر جو راتوں کا وظیفہ بتاتی ہوں، اکثر جو راتوں کا عمل بتاتی ہوں، وہ میں خاص طور پر نماز تسبیح کا کہتی ہوں کہ آپ نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے تو جو نوافل بتائے جاتے ہیں، طریقہ کار سے بتایا جاتا ہے ان کا، وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہیں، سنت کے مطابق ہی ہم بتاتے ہیں، لیکن یہاں جو خاص بات آپ سے شیئر کی جاتی ہے کہ نماز تسبیح کو لازم کریں، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو اپنے چچا جان کو بھی پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ نماز اتنی فضیلت والی نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر روز پڑھنے کا نہ بولتے۔ وہ تو اس لیے اب مومنین پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مسلمانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روز پڑھ سکتے ہیں، 8 دن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا امت سے پیار، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو گے تو تب بھی آپ کی ہو جائے گی۔ تو جب بھی مشکل بنتی ہے، نماز تسبیح پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک تسبیح کے صدقے، نماز تسبیح کے صدقے، صلاۃ التسبیح کے صدقے آپ کے دکھوں کو ضرور سکھوں میں بدل دیں گے۔ اور جب اتنی شان والی نماز ہو اور 7 راتیں ہوں، 7 مغفرت کا عشرہ ہو، پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش کر ہم پر اپنی خاص نظر کرم ضرور کریں گے۔ ایک جگہ اور شب قدر کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان المبارک کی آخری رات جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، وہ یہ ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب، سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار
ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ تو اگر تو آپ زندگی میں یہ شب پالیں تو اس رات عبادت کیا کریں، نوافل پڑھا کریں۔ خاص طور پر وہ خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں، اس کے علاوہ جو گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، ان کے لیے بھی خاص عبادات کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، کچھ نہیں کر سکتے، بہت تھکے ہیں، گھر کا بڑا برڈن ہے، کام کاج کیے ہیں، تو آپ ایسا کریں، اس شان والی رات میں نماز عشاء پڑھیے اور یہ چند نوافل آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، یہ پڑھ لیجئے اور اس کے علاوہ نماز تسبیح پڑھ لیجئے اور سو جائیے۔ پوری رات نہیں بھی جاگ سکتی تو کوئی بات نہیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے، گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں اس ٹائم اتنی صدائیں لگا رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگ لے تو میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے محتاجی دور کروا لے تو میں اس کی محتاجی دور کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے عزت مانگ لے تو میں اسے عزت والا بنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا، ان رحمتوں والی گھڑیوں کا اس طرح سے آپ جواب دیجئے، نوافل ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیے۔ میں نہیں کہتی کہ، یا میرا نہیں یہ ایمان کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور رمضان المبارک کے آخری لمحات ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ سب سے پہلے یہ 4 رکعت نوافل 2 سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، یہ ضرور پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے عمل نہ ہو سکے تو کوئی دوسرا عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہی آپ کے گناہ معاف فرما دیں۔ 2 رکعت نفل آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، بعد سلام سورہ اخلاص پھر 7 مرتبہ پڑھیں۔ سن لیجئے دوبارہ سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 5 مرتبہ، اور اسلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص بغیر بولے، بغیر موبائل چیک کیے۔ تو آپ بس وہ نوافل ادا کرنے کے بعد بالکل اللہ کے آگے جھکنے کے بعد فوراً سے آپ نے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس قدر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کی دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے خاص جو 12 نوافل ہیں اس رات کے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں، یہ جو نوافل میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ نے 27ویں شب کو ہی پڑھنے ہیں۔ 12 نوافل آپ نے نماز 3 اسلام کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اسلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ پھر سے سن لیجئے، 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ 4 کر کے پھر سلام پھیر لیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اسلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھ لیں تو تب بھی ہو جائے گے، اور اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ استغفار کی جو خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ انشاءاللہ ان نوافل کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔